اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ خداوند کریم قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی ذریت کے بارے میں، یعنی حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ یہدون بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اچھے کاموں کی، نماز کو قائم کرنے کی، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینے کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ خداوند کریم نے جو اپنے مناصب ہیں اس کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، خداوند کریم نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، ان کو ہم نے چن لیا کس پر؟ عالمین پر، یعنی ان کا استفاء ہوا، چن لیا گیا۔ استفاء کے معنی ہوتے ہیں چن لینا، اور علی العالمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ من العالمین، عالمین میں سے چن لیا۔ یعنی اگر اس کلاس میں مثال کے طور پر مجھ سے کہا جائے کہ آپ اپنی جو سب سے اچھی طالبہ ہے اس کا انتخاب کریں، تو میں کہوں گا کہ میں نے فلاں طالبہ کو اپنی کلاس میں سے چنا، یہ کہوں گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پر آپ کی کون سی ایسی طالبہ ہے جس کو آپ اپنے بعد نائب بنانا چاہتے ہیں اس کلاس میں، تو میں کہوں گا کہ میں نے فلاں طالبہ کو اپنی کلاس پر چن لیا۔ یعنی پر چننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو میں نے حجت قرار دیا دوسروں پر، علی العالمین، من العالمین نہیں، اللہ نے چن لیا آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، یعنی عالمین پر حجت بنایا۔ چن لیا کے معنی یہاں پر یہ ہیں، ورنہ استفاء کے کیا معنی ہیں؟ استفاء کے معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ان کو جو ہے وہ ایک مقام عطا کیا، ان کو مثال کے طور پر فضائل عطا کیے، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر معنی کیا ہیں؟ علی العالمین، چن لیا۔ حضرت مریم کے بارے میں خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا اور آپ کو پاک کیا، اور پھر تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا۔ یعنی دو مرتبہ استفاء ہوا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، آپ کو چنا، وطہرہ کی، اور آپ کو پاک کیا۔ یعنی پہلے جو آپ کو چنا گیا تھا کس لیے چنا گیا تھا؟ طہارت کے لیے چنا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کے لیے بھی بندے چنے جاتے ہیں، انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو غیرہ تطہیر کے لیے منتخب نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور پھر آپ کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات میں یہ لفظ استفاء اور اس کے مشتقات استعمال ہوئے۔ تو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں مناصب کو رکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم تمام انبیاء میں وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ امامت سے بھی
نوازا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں اب تمہیں لوگوں کا کیا بنا رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے امام نہیں تھے، تو اب اگر اس سے پہلے امام نہیں تھے تو کیا تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، کیونکہ وحی ہو رہی، یعنی جس وقت یہ خداوند کریم گفتگو کر رہا ہے یہ وحی ہے، اور وحی اسی پر ہوتی ہے جو کہ نبی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قول سے پہلے حضرت ابراہیم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، صاحب شریعت تھے، لیکن امام نہیں تھے، امام اب بنایا جا رہا ہے۔ جب اس امامت کے عہدے کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں بھی امامت کو رکھ دے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں امامت کو رکھ دے، تو خداوند کریم نے رد نہیں کیا حضرت ابراہیم کو، بلکہ کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ عہدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ امامت ایک منصب ہے، ایک القاب نہیں ہے کہ آپ دنیا والوں کی طرح جس کا جو چاہے لقب آپ لگا دیں، کسی کو آپ علامہ بنا دیں، کسی کو آپ مثال کے طور پر جو لقب دینا چاہیں دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امامت ایک عہدہ ہے، منصب الہی ہے۔ یہ میرا منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی رہے گا تمہاری ذریت میں لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو وہ جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ امامت کو میرے ذریت میں رکھ دے، اس کا جواب خداوند کریم کیا دے رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے جو حضرت ابراہیم کی ذریت ہے، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب وغیرہ، ان کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ نیک کاموں کی وحی کی، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ تمام کے تمام لوگ، ان کا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز کیا تھا کہ یہ نبی رسول سب کچھ تھے، لیکن کانوا لنا عابدین، سب سے بڑا ترہ امتیاز کیا تھا؟ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو خدا نے جب اپنے بندوں کو منتخب کیا تو ان بندوں میں جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ بندگی پروردگار تھی، عبدیت کی منزل پر تھے وہ لوگ۔ عبدیت کی منزل پر جب تک انسان نہیں آتا ہے اس وقت تک انسان کو انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، چیب رسد کیا اس کو نبی یا رسول یا امام کہیں۔ عبدیت کی منزل پر جب وہ آئے تو پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے مناصب سے ان کو نوازا، درست ہے؟ جیسے کہ روایت بھی ملتی ہے کہ خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے عبد منتخب کیا، اور رسول بنانے سے پہلے نبی منتخب کیا، خلیل بنانے سے پہلے رسول منتخب کیا۔ جب یہ ساری کی ساری اشیاء جمع ہو گئیں تو پھر حضرت ابراہیم کو امام بنایا۔ حدیث چھٹے امام کی حدیث ہے۔ تو تمام اولیاء خدا اور حجت خدا، ان کی جو سب سے اہم ترین صفت ہوتی ہے وہ بندگی پروردگار ہوتی ہے۔ بندگی پروردگار کا مطلب خاص عبادات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی نماز بہت اچھی تھی، ان کا روزہ بہت اچھا تھا، ان کا مثال کے طور پر حج بہت اچھا تھا۔ بندگی پروردگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کی مرضی میں فنا ہو جائے، یہ بندگی پروردگار ہے۔ یعنی اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ کی مرضی کو مقدم کروں، اسے عبدیت کہا جاتا ہے، اسے بندگی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھلا دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا پروردگار ہے، جو کچھ ہے اس کی مرضی ہے۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہی ہم اہل بیت اطہار کی رضا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے کہ جب وہ جا رہے تھے غالباً کربلا کی طرف جاتے ہوئے امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہی ہم اہل بیت اطہار کی رضا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے عوض اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے عوض اپنے نفس کو بیچ دینا یہ سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کو ذرا اپنی زندگی میں لے کر آئیے
تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے کہ جب ہم چند رشتہ داروں کی خاطر مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نہیں وہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا چلیں تھوڑی دیر چلنے دیں گانے، مثال کے طور پر تھوڑی مس گیدرنگ ہونے دیں، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ اٹھ کے چلے جائیں گی، وہ یہ چلے جائیں گی، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں مقدم اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شخصیات ہیں، اور اسی کو شرک خفی کہا جاتا ہے کہ ہم گویا تشریک کے قائل ہیں، خدا کے ساتھ ہم نے کچھ ایسی شخصیات کو رکھا ہوا ہے کہ جن کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے، مقدم ہے، ہم ان کی مرضی کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار اور خداوند کریم کے انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء، ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اللہ کی مرضی میں جو وہ کسی کی مرضی کو نہیں دیکھتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ طرح امتیاز اگر کسی کو ملا ہے تو اہل بیت اطہار کو، اور کس طریقے سے اہل بیت اطہار نے اس صفت کو اپنایا ہے کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ تمام فضائل و تمام کمالات اہل بیت اطہار کے در پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کیوں اہل بیت اطہار کو قید کرنے پر، ان کو قتل کرنے پر مصر ہیں۔ یعنی آپ سوچئے، خود آج جس ہستی کی ولادت ہے، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی دنیا کیوں خوف زدہ ہے؟ یعنی یزید کا دربار سجا ہوا ہے، یزید تخت پر ہے، اس کے سارے درباری کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی قدرت کا بھرپور طریقے سے وہ اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ایک ایسے شخص سے ڈر رہا ہے کہ جو نحیف ہے، نوجوان ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس کے ساتھ اس کی چند مستورات ہیں، اور اس کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے اس مجمع میں۔ اس کے باوجود یہ بادشاہ تمام تر قدرت ہونے کے باوجود اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان سے ڈر رہا ہے اور اس کو نہیں آنے دے رہا ہے منبر پر۔ کہ جب امام زین العابدین نے کہا، جب اس خطیب نے جو ہے وہ مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی، تو امام زین العابدین نے کہا کہ ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی مرضی کو اللہ کی ناراضگی کے عوض خرید لیا ہے، لوگوں کی مرضی کو اللہ کی ناراضگی کے عوض تو نے خرید لیا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کو مخاطب کیا اور کہا کہ اذن لی، مجھے اجازت دے، ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں، تاکہ میں ایسی گفتگو کروں جس میں خود تیرے لیے بھی نصیحت ہو اور جو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حضار ان کے لیے بھی نصیحت ہو۔ یزید اجازت نہیں دے رہا ہے، اور مسلسل امام کہے جا رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے، لیکن وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو جو یزید کے ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کو اجازت دے دے، ما قدر ما یحسن، یہ ایک نوجوان لڑکا ہے، یہ کیا جانتا ہے، ہم سنیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یزید نے کیا کہا، انہ من اہل بیت زق العلم زقا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایک نوجوان لڑکا ہے، کیا جانتا ہے، انہ من اہل بیت، یہ اس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے۔ زق العلم زقا، ان کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے، یعنی یزید پہچان رہا ہے، دوسرے نہیں پہچان رہے۔ پھر والد جب بہت اصرار ہوا تو پھر مولا کو اجازت ملی، اور پھر مولا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، 7 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں، اور پھر پورا خطبہ امام نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنا تعارف کرایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ یعنی شام کے اس دربار میں کہ جہاں پر لوگوں کو بغض علی پلایا گیا تھا، اس دربار میں امام زین العابدین نے لوگوں کے درمیان بتایا کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں جو رسول اللہ کا نام آ رہا ہے، یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے نانا ہیں یا ہمارے جد ہیں، کہا کہ آپ کی جد ہیں، کہا کہ بس اس دن فتح کس کی ہوئی،
ہماری فتح ہوئی۔ فتح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی کو مار دے، زنجیروں میں جکڑ دے تو اس کا مطلب ہے وہ فاتح ہو گیا، بلکہ جس کا نام باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا وہ ہمارا گھرانہ ہے، کہ جس کا نام تا قیامت باقی رہے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے کمالات اور فضائل سے لوگ گھبرا رہے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ امام زین العابدین کے بعد اس وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مثال کے طور پر فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے۔ دوسری طرف سب کچھ ہے، حکومت بھی ہے، لشکر بھی ہے، دولت بھی ہے، مورخ بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ اور یہ ہر امام کے دور میں ہوا، ہر امام کے دور میں۔ یعنی کیوں بضد تھے کہ مولا کائنات بیعت کریں آ کر؟ ابھی بیعت ہو گئی تھی، ختم ہو گئی بات۔ مولا کائنات اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے کہ میں قرآن جمع کروں گا اور میں قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوں، مجھے اس سے نہ چھڑا جائے۔ لیکن کیوں بضد ہے کہ نہیں مولا کائنات آ کر بیعت کریں؟ کیوں بضد ہو گیا؟ مثال کے طور پر امیر شام کہ امام حسن مجتبیٰ یا جنگ کریں یا صلح کریں۔ کیوں بضد ہو گیا یزید کہ حتماً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کریں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو امام نے کیا کہا کہ دیکھیں گے معاملہ کیا ہے، صبح اٹھ کے دیکھیں گے۔ پھر امام چل دیے مکہ کی جانب۔ امام تو نارمل طریقے سے جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں ویسے حج پر گئے، اپنے خانوادے کو لے کر حج انجام دے رہے ہیں۔ لیکن پھر وہاں سے جب پتہ چلا کہ کچھ یزید کے سپاہی ہیں جو امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ یعنی اگر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر یزید سپاہیوں کو نہ بھیجتا تو امام عمرے میں تبدیل نہ کرتے، اپنا حج انجام دیتے۔ پھر بہرحال حج انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو جن لوگوں کو بتا سکتے ہیں ان کو بتلا بھی رہے ہیں۔ پھر وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر وہاں سے چلے ہیں کوفہ کی جانب۔ پھر کوفہ میں مثال کے طور پر راستے میں ہور مل جاتا ہے، ہور سے گفت و شنید ہوتی ہے اور یہاں تک کہ لشکر پہنچ جاتا ہے کربلا کی طرف، یہاں تک کہ خود امام کے الفاظ ملتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور جا کے زندگی بسر کر لوں گا۔ لیکن کہا کہ نہیں، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی کسی بھی صورت میں۔ یہی حال چوتھے امام کا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حاکم وقت پریشان ہے، خوف زدہ ہے ان سے۔ کیوں خوف زدہ ہے؟ یہی حال چھٹے امام کا، یہی حال ساتویں امام کا کہ تم نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی اب تمہیں کس بات کا خوف ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جس سے تمہیں خوف ہے وہ خود تمہاری قید میں ہے، لیکن تم پھر بھی ڈر رہے ہو کہ نہیں اس کو قتل کرنا ہے۔ یہی مسئلہ 8ویں امام کے دور میں اور جو وہ 9ویں امام کے دور میں، 10ویں امام کے دور میں، یہاں تک کہ 11ویں امام کے دور میں، اور یہاں تک کہ جو حضرت حجت کی غیبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ کیوں غیبت ہوئی۔ اس کا جو ایک حکمت بیان کی گئی کہ خوف تھا کہ دنیا والے قتل کر دیں گے۔ تو بھائی کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی لشکر ہے؟ کیا کوئی پیسہ ہے؟ کیا کوئی مال و دولت ہے؟ کوئی بہت بڑی ریاست ہے ان کی جو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ ہم نے ان سے سب کچھ لے لیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس سب کچھ ہے، یعنی ہم نے ان سے خلافت چھین لی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی وارث رسول علی ابن ابی طالب کو جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، ہم نے ان سے خلافت چھین لی ہے لیکن لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صحیح دین اگر کہیں سے ملے گا تو اسی گھر سے ملے گا۔ یہ ممبر پہ نہیں ہے، درس دے رہے ہیں اپنا چھٹے امام، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر ان کو ایسی کھلا چھوڑ دیا تو لوگ ان کی قائل ہو جائیں گے فضیلت کے، جب فضیلت کے قائل ہو جائیں گے تو یہ ہمارے تخت کو چھین لیں گے، لہٰذا ان کو اوپر نہیں آنے دو، ان کو کسی بھی طریقے سے قتل کرواؤ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ والنبوہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ اللہ نے آل ابراہیم کو نبوت عطا کی، حکم عطا کیا، حکمت عطا کی اور کتاب عطا کی، اور اللہ نے آل ابراہیم کو ایک عظیم سلطنت عطا کی، ملکن عظیمہ۔ اب ملکن عظیمہ
اگر کوئی خداوند کریم سے پوچھے کہ یہ کون سا ملک عظیم ہے، آل ابراہیم میں کون بادشاہ بنا ہے، ایک جناب سلیمان کی حکومت ہے، اور ایک مثال کے طور پر اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کوئی پوسٹ ملی تھی مثال کے طور پر، ان کے علاوہ کون ایسا نبی ہے جو بادشاہ بنا ہے یا جس کے پاس حکومت تھی یا جس کے پاس مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بڑی سلطنت تھی سوائے جناب سلیمان کے اور جناب یوسف کے؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ یہ ملک عظیم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ملک عظیم دنیاوی حکومت نہیں تھی، وہ اور لوگ تھے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے تھے، یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ملک عظیم جب چھٹے امام سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ ملک عظیم سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ الطاعۃ المفترضہ، اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا، اور ان کی اطاعت خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی، دنیاوی بادشاہوں کی اطاعت خوف کی وجہ سے ہوئی، ان کی اطاعت شوق کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جن اصحاب نے ان کی اطاعت کی کسی دنیاوی لالچ کے عوض میں تو نہیں کی تھی، نہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا، یعنی امیر شام تو نہیں تھا، امیر شام کے جو ماننے والے تھے وہ دو ہی وجہ سے اس کے ساتھ تھے، انعام کے لالچ میں اور جان کے خوف میں۔ نہیں گئے تو گردن کٹ جائے گی اور گئے تو کچھ انعام مل جائے گا، یہی حال یزید کا تھا، اگر نہیں گئے تو گردن کٹ جائے گی، گئے تو کیا انعام ملے گا۔ اسی وجہ سے لوٹ مار کر رہے تھے، اسی وجہ سے کوئی جو ہے وہ امام حسین کی انگوٹھی لے کے جا رہا ہے، کوئی مثال کے طور پر امام حسین کا سر لے کر جا رہا ہے، سر کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے کہ میں مثال کے طور پر پیش کروں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پیش کروں گا حبیب ابن مظاہر کے سر کے اوپر، کہ جب دو آدمیوں نے مل کر جناب حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا تھا تو یہ دونوں لڑنے لگے کہ بھائی یہ سر میرا ہے، یعنی میں جا کے بادشاہ کو پیش کروں گا یہ سر، کیوں؟ کیونکہ جب میں پیش کروں گا تو انعام مجھے ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، تم کچھ دیر تمہارے پاس رہے کچھ دیر میرے پاس رہے، اس طریقے سے ان دونوں میں مصالحت ہوئی۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی لوگ تھے یا دنیا کی لالچ میں اطاعت کر رہے تھے یا جان کے خوف کی وجہ سے اطاعت کر رہے تھے، لیکن ائمہ اطہار کے جو چاہنے والے تھے، بالخصوص سید الشہداء امام حسین کے چاہنے والے، وہ کسی دنیا کے لالچ میں نہیں تھے۔ کون سی دنیا تھی؟ وہاں تو امام نے صاف کہہ دیا تھا میرے ساتھ جو رہے گا وہ مر جائے گا، یعنی موت ہے، ہمارا انجام کیا ہے؟ موت، بتلا دیا تھا۔ یہاں تک کہ خود شب عاشور کہا کہ میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے، کل یہ لوگ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی لڑائی مجھ سے ہے، میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھاتا ہوں، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ لیکن جواب کیا ملا؟ اگر 70 مرتبہ بھی مارا جائے اور 70 مرتبہ دوبارہ اٹھایا جائے تب بھی آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ایسے افراد، تو یہ جو افراد جو بھی جتنے افراد جمع ہوئے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کا کوئی دنیاوی کوئی نام ہے، انعام ہے کوئی ملے گا، یا ان کو کوئی جان کا خوف ہے؟ امام نے تو جان کی بھی جو ہے وہ ان کو امان دے دی، سب کچھ کر دیا، لیکن جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ طاعت مفترضہ ہے، یہ وہ ملک عظیم ہے جو خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، یعنی ان کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی انعام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کو صاحب حجت، ان کو صاحب اطاعت سمجھتے ہیں لوگ، اس وجہ سے اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم صحیح ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، لیکن ہم امام حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں، کسی انعام کے عوض میں کرتے ہیں، کسی انعام کے عوض میں نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلیں شہرت کے عوض میں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اکثر مومنین کا جو نیت ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ شہرت ہو۔ کتنے ہم مومنین ہیں جو مخلص، جو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کیونکہ حسین کی مجلس برپا ہونی ہے، اس کے پیچھے ان کا اور کوئی ہدف نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر صدیوں سے امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اس سال بھی امام حسین کی مجلس برپا ہوگی۔ سارا سال پیسہ جمع کرتے ہیں، کچھ مومنین ادھار بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟
وہ محبت جو ہمارے دل میں خداوند کریم نے ڈالی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی محبت سے بڑھ کر واقعاً کوئی نعمت نہیں ہے، نہ ان کی ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو ان کی محبت اور ان کی ولایت میں ہم یہ سارے کام انجام دیتے ہیں. تو یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کی اطاعت ہو رہی ہے، یہی ملک عظیم ہے، الطاعت المفترضہ. اور لوگوں نے اہل بیت اطہار سے اسی وجہ سے بغض رکھا. یعنی آپ دیکھیے کہ مروان جیسا شخص، کون ہے؟ مروان، کہ جو عبد الملک بن مروان جو کہ بنی امیہ میں سے ہے، مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان. روایت کہتی ہے کہ جب اس نے چوتھے امام کی طرف نگاہ کی تو فاستعظم عبد الملک ما رأى من اثر السجود بین عینی علی ابن الحسین علیہم السلام. جب اس نے امام کی پیشانی پر سجدوں کے نشان دیکھے تو ایک مرتبہ حیرت میں آ گیا، غبطے میں آ گیا. یعنی یہ وہ شخص تھے جو لاوالی شخص ہیں، یعنی ان کو کیا سروکار عبادت سے، یہ شراب خوری میں مست ہیں، یہ مثال کے طور پر اپنے عیش و عشرت میں مست ہیں، ان کو کیا سروکار ہے. لیکن جب امام کی پیشانی سے سجدے کے نشان دیکھے تو ایک مرتبہ حیرت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتہاد ولقد سبق لک من اللہ الحسنى وانت بضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب النسب وکید السبب وَأَنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَذَوِي عَصْرِكَ وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْعَمَلِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ مِثْلُكَ وَلَا قَبْلُكَ إِلَّا مَن مَضَى مِن سَلَفِكَ وَأَقْبَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيُثْرِيهِ. کہنے لگا کہ آپ کے وضاقتہ سے، آپ کے جسم سے عبادت کی نشانیاں ظاہر ہیں. یعنی واضح ہے کہ آپ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا جسم بتا رہا ہے. جبکہ خداوند کریم کی جانب سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ رسول اللہ کے جز ہیں، آپ رسول اللہ سے آپ کا نسب بہت قریب ہے، اور آپ کو وہ فضائل عطا ہوئے ہیں جو کسی کو عطا نہیں ہوئے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یعنی آپ رسول اللہ کے قریبی بھی ہیں، مثال کے طور پر ان سے فضائل میں بھی لوگوں سے سب سے آگے ہیں، تو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہم جیسا کہ کوئی عبادت کرے چلے سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ گار بندہ ہے. آپ جس کی ضمانت دی جا چکی ہے جنت کی، جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں جنت و جہنم تقسیم ہوگی، اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے. امام نے کیا فرمایا، کہا کہ کلما ذکرتہ ووصفتہ ہوا من فضل اللہ سبحانہ و تأییدہ و توفیقہ. جتنے بھی تو نے میرے فضائل اور میری مناقب ذکر کیے، یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تائید ہے. یعنی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا کی توفیق نہ ہو، ہر چیز کی بازگشت کس طرف ہے؟ خداوند کریم کی طرف ہے. اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، خدا کی توفیق ہے. اگر وہ توفیق مجھ سے چھن جائے تو نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، نہ روزے کا کوئی پتہ ہے، نہ تقویٰ کا کوئی پتہ ہے. کہا جو بھی تو نے میرے فضائل ذکر کیے، یہ سب کے سب اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ سب کچھ ہے. فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ. بس یہ بتا کہ جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، تو نے ذکر کیا کہ میں رسول اللہ کے بہت قریب ہوں، میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، تو یہ جو اتنی نعمتیں خدا نے مجھے دی ہیں، اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ یہی جواب امام نے دیا تھا جابر بن عبداللہ انصاری کو. جابر بن عبداللہ انصاری سے جب کسی نے کہا کہ تم کیا چوتھے امام کو روک نہیں سکتے ہو کہ چوتھے امام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں، عبادت کریں لیکن اتنی زیادہ عبادت نہ کریں. تو جناب جابر جو ہے وہ چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابن رسول اللہ اما علمت ان اللہ خلق الجنت لکم ولمن احبکم. کہ ابن رسول اللہ، خداوند کریم نے جنت آپ کے لیے خلق کی ہے
اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے خلق کی ہے۔ وَخَلَقَ النَّارَ لِمَنْ أَبْغَضَكُمْ وَعَادَاكُمْ، خداوند کریم نے جہنم کو اس شخص کے لیے خلق کیا ہے جو آپ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ کہاں صحیح ہے؟ فَمَا هَذَا الْجُهْدُ الَّذِي كَلَّفَتْهُ نَفْسُكَ، تو بس یہ اتنی عبادت کیسے، یعنی یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں صبح و شام عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ امام کے کل 1000 درخت تھے، یا جیسے کہ خود 5ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ یصلی فی الیوم واللیل 1000 رکعۃ، ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے امام ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک باغ تھا، اس میں کھجور کا درخت تھا، ہر کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے، تو اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو جناب جابر نے کہا کہ یعنی اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ صحیح عبادت کریں، واجب نمازیں پڑھیں اور بس مصلی لپیٹیں، مصلی لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا کہا؟ یا صاحب رسول اللہ، امام نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کے صحابی، اما علمت ان جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يدع الاجتهاد وتعبد بأبي وأمي حتى انفتخ الساق وورم القدم فقیل له اتفعل هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے رسول اللہ کے صحابی، کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ جو ہمارے جد ہیں رسول اللہ، ان کے متعلق خدا نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گو کہ کوئی گناہ نہیں ہے رسول اللہ کے، یہ لوگوں کی نگاہ میں بھارت قرآن کی آیت کا ظاہر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے جد رسول اللہ نے اتنی عبادت کی خدا کی کہ انتفخ الساق، یہاں تک کہ جو رسول اللہ کی پنڈلی تھی اس میں ورم آ گیا تھا، یعنی وہ بڑی ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی۔ وورم القدم، رسول اللہ کے قدموں میں کیا ہو گیا تھا؟ ورم پڑ گیا تھا، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے کہ خود جب خداوند کریم نے کہا کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ تک یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو رسول اللہ نے اتنی عبادت کی کہ خود خداوند کریم کو کہنا پڑا کہ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، یعنی خود خدا کو کہنا پڑا کہ اے چادر اوڑھنے والے، راتوں کو عبادت کیا کر مگر کم عبادت کیا کر۔ حتی انتفخ الساق وورم القدم۔ تو جو سوال تو نے مجھ سے کیا، یہی سوال رسول اللہ کی زوجہ نے ان سے کیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ خداوند کریم نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں؟ تو جو جواب رسول اللہ کا تھا وہی جواب میرا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اہل بیت اطہار نے کیا سمجھایا ہمیں؟ اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ سمجھایا کہ خدا کی عبادت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہم یہاں سے 2-4 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہاں سے کچھ 2-4 حوریں ملیں گی، یا ہم یہاں سے کچھ 2-4 رکعت روزے 2-3 دن یا 30 سال کے روزے بھیجیں گے تو وہاں سے کوئی جنت کا بہت بڑا باغ ہمیں ملے گا۔ یعنی عبادت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہم کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا، بلکہ عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ بہت کچھ لے چکے ہیں، بہت کچھ لے چکے ہیں، یعنی ہم مستحق نہیں کسی چیز کے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ خدا میں تیری عبادت کر کے آیا ہوں، وہ عبادت کی ہے تو یعنی یہ تو کرنی تھی ہمیں۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ لکھا ہو کہ جو سگنل کی پابندی کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو سگنل نہیں توڑے گا اس کو مثال کے طور پر 500 روپے ملیں گے؟ دیکھا آپ نے کہیں کوئی شخص مثال کے طور پر سارے سگنل کی پابندی کرے اور آخر میں آ کے پولیس والے سے بولے کہ میں نے کوئی سگنل نہیں توڑا، مجھے انعام دو؟ وہ بولے گا میرے باپ پہ احسان کیا ہے، کوئی سگنل نہیں توڑا ہے، یہ تو کام کرنا ہی تھا، یعنی یہ کام تمہارے ہی لیے ہم نے بنائے تھے کہ تاکہ سگنل نہیں توڑو تو تم مثال کے طور پر نظام میں خلل نہ آئے، کسی کو چوٹ نہ لگے، ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا، تو اس پر انعام کیسا؟ تو خداوند کریم کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کہیں گے میں نے نماز پڑھ لی تو میں جنت کا مستحق ہو گیا، مستحق نہیں ہے، جو کچھ ہے سب فضل الہی ہے، خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے ہمیں، حتیٰ وہ چیزیں بھی دے رہا ہے جس کے ہم اہل نہیں ہیں، دنیا میں بھی دے رہا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا۔
لیکن جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے سب اس کا فضل ہے. آخرت میں جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ کر، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرنا. جو عدل والا معاملہ کیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے کہ جیسی ہمارے نمازیں ہیں اور جیسے ہمارے روزے ہیں، یہ حور اور جنت تو کیا ہے، یہ تو منہ پر مار دینے کے لائق ہیں. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس جلدی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں ہم کہاں ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں ہم کہاں ہوتے ہیں، تیسری رکعت میں ہم کہاں ہوتے ہیں. یعنی ہم ایک طریقے سے تیری توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں لیکن تیری طرف متوجہ نہیں ہیں. یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، نیت کر کے کھڑا ہوں، قربتاً اللہ کہہ کے کھڑا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر توہین محسوس ہوتی ہے کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو مسلسل اگنور کرے، مسلسل آپ کو اگنور کرے، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ یا تو وہاں سے چلے جاتی ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے کہ یار یہ میں کھڑی ہوئی ہوں اس کے سامنے اور یہ مسلسل مجھے اگنور کر رہی ہے، یعنی میری تو متوجہ نہیں ہو رہی. تو ہم کتنی توہین کرتے ہیں خدا کی. پوری زندگی تو آپ چھوڑ دیجیے، جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس نماز میں ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اس نماز میں فجر کی نماز آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آدھی آنکھیں بند ہیں، جلدی سے بس نماز ہو جائے تو جلدی سے دوبارہ جائیں بیڈ پر تاکہ نیند کا جو سلسلہ تھا وہ دوبارہ جڑ جائے، کنٹینیو ہو جائے. تو یہ نعوذ باللہ توہین ہے خداوند کریم کی. اس لیے کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے نگاہ میں گناہ ہیں. یعنی میں جیسی نماز پڑھتا ہوں، میری یہ نماز چوتھے امام کی نگاہ میں گناہ ہے. میں جیسی نماز پڑھتا ہوں، میں جو سے روزے رکھتا ہوں، یہ روزے امام کی نگاہ میں گناہ ہے. کوئی عبادت ایسے کی جاتی ہے خدا کی، روزے ایسے رکھے جاتے ہیں، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے خدا کی. حسنات الابرار سیئات المقربین، جو خدا کے مقرب بندے ہیں وہ گناہ شمار کرتے ہیں اس بات. ان کے نزدیک گناہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ زنا کر لیا، غیبت کر لی کسی کی، جھوٹ بول لیا، کہ یہ تو درکنار. ان کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ خدایا تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کری. یہ ان کے نزدیک گناہ ہے کہ پروردگار مجھے تو جس طریقے سے عبادت کا مستحق تھا، ما عبدت اللہ حق عبادی، جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا میں نے اس طریقے سے عبادت کو انجام نہیں دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے کہ حججت تو بعد السنین الی مکہ، بعض سالوں میں نے مکہ کی طرف سفر کیا حج کرنے کے ارادے سے. جب میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ جس کی عمر 7 سال کی ہوگی یا 8 سال کی ہوگی، اور وہ اکیلا تھا اور کسی سواری پہ بھی نہیں تھا، وہ پیدل جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا. یعنی ایسے ہی پیدل سفر کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بڑا ہے، کوئی اس کے والدین بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. کہتا ہے کہ میں اس بچے سے نزدیک ہوا، اس کو سلام کیا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ مع من قطعت البر، تم راستہ کس کے ساتھ طے کر رہے ہو، یعنی کون ہے تمہارے ساتھ، کوئی ہے؟ بر بولتے ہیں خشکی کو. تو جواب دینے والے نے یعنی اس بچے نے جواب دیا مع البار. بار کس کی صفت ہے؟ خداوند کریم کی، کہ میں خداوند کریم کے ساتھ راستہ طے کر رہا ہوں. اس نے پوچھا تھا کہ مع من قطعت البر، تم یہ خشکی کا راستہ کس کے ساتھ طے کر رہے ہو؟ جواب میں کہا کہ میں خداوند کریم کے ساتھ راستہ طے کر رہا ہوں. کہ جب یہ جواب سنا میں نے تو میں تھوڑا سا ہل گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے کوئی. کہا کہ یا ولدی این زادک و راحلتک، تمہارا زاد اور توشہ کہاں ہیں، یعنی سامان سفر نہیں ہے تمہارے پاس، تمہاری کوئی سواری نہیں ہے. تو اس بچے نے جواب دیا زادی تقوایا و راحلتی رجلایا، میرا زاد راہ تقوی ہے
اور میرے جو سواری ہے وہ میرے 2 پیر ہیں، یعنی میں پیدل سفر کر رہا ہوں، اور جو میرا زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ وقصدی مولایا، اور میرا جو ارادہ ہے جس کی طرف نکلا ہوں وہ میرا مولا اور آقا یعنی خداوند کریم ہے، جس کا میں نے قصد کیا ہے۔ اتنا سنا تو پھر تھوڑا سا ڈھل گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ سوال کیا کہ یا ولدی ممن تکون، تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا مطلبیون، میں مطلبی ہوں۔ کہا کہ ابن لی، میرے لیے اور واضح کرو، تو کہا کہ ہاشمیون، میں ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کہ ابن لی، میرے لیے اور واضح کرو، کہا علوی فاطمی، میں علوی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں، یعنی نجیب الطرفین، جو مولا کا جو نسب ہے وہ دونوں جانب سے سادات سے ملتا ہے، علوی فاطمی۔ فقلت سیدی حل قلت شیئا من الشعر، میں نے کہا کہ کیا تمہیں کچھ شعر آتے ہیں؟ تو اس نے کہا، بچے نے کہا نام، یعنی چوتھے امام کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھے امام جو 7 یا 8 سال کے تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ میں نے، عبد المبارک کہتا ہے، میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی شعر آتے ہیں؟ تو اس نے، بچے نے کہا کہ ہاں مجھے شعر آتے ہیں۔ کہا کہ مجھے کچھ شعر سناؤ۔ تو امام نے یہ شعر سنائے، جو شعر میں آپ کو ولادت کی مناسبت سے ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا امام نے کہا؟ لَنَحْنُ عَلَى الْحَوْضِ رَوَّادُهُ، خدا کی قسم ہم حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہیں، حوض کوثر پر۔ نَذُودُ وَنُسْقِي وَرَّادُهُ، جو بھی حوض کوثر پر آئے گا ہم بعض کو پانی پلائیں گے اور بعض کو جھڑک دیں گے۔ نزود بولتے ہیں جب جو عرب میں جو پانی کا وہ ہوتا تھا، کہیں پہ بھی پانی نظر آتا تھا، جو اپنا اونٹ نہیں ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہ ہکایا جاتا تھا، دور بھگایا جاتا تھا، اس کو بولتے ہیں نزود۔ تو کہا کہ ہم جو حوض کوثر پہ پہنچنے والے لوگ ہیں وہ راد ہیں، ان میں سے بعض کو پانی پلائیں گے اور بعض کو نہیں پلائیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں وما فاز من فاز الا بنا، جو بھی کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا مگر ہمارے وسیلے سے۔ وما خواب من حبنا زادہ، اور وہ شخص ناکام ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی زاد راہ ہماری محبت ہو، ہم اہل بیت کی محبت ہو۔ ومن سرنا نانا من السرور، جو ہمیں خوش کرے وہ ہم سے بھی خوشی دیکھے گا، جو ہمیں خوش کرے وہ ہم سے کیا دیکھے گا؟ خوشی دیکھے گا، یعنی اہل بیت اطہار کو جو خوش کرے وہ ان سے خوشی دیکھے گا۔ ومن ساءنا ساء ملادہ، جو ہمارے ساتھ برا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ولادت بری ہے۔ ومن کانا غاصبنا حقنا، جو ہمارے حق کو غصب کرنے والا ہو، فیوم القیامت میعادہ، تو بس ہمارا اور اس کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن، یعنی ہماری اس کی ملاقات کہاں پر ہوگی؟ قیامت میں ہم اس سے نمٹیں گے۔ ابھی تو دنیا میں وہ ہمارا حق غصب کر رہا ہے، کھا لے گا، دنیا کتنے دن کی ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت میں جو ہے وہ ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والا مولا کی، کیونکہ ولادت کا دن ہے تو ولادت کے اعتبار سے کچھ مولا کے چھوٹے چھوٹے کلمات قصار ہیں، ان قصار کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ مولا کی جانب سے ان کو ہدیہ لے کر جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چھوٹے چھوٹے مختصر، قصار یعنی مختصر، قاف قصار، اتنا برا مخرج تو نہیں ہے میرا۔ کلمات القصار، جی قصار اور قصار دونوں پڑھا جاتا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ ان احبکم الی اللہ احسنکم
احسن ان احبکم الی اللہ احسنکم عملا، خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو خدا کے لیے سب سے اچھا عمل انجام دینے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل انجام دینے والا ہے، اکثر نہیں کہا، اکثر عمل نہیں کہا، احسن عمل، اکثر اور احسن میں فرق ہے۔ وَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمُكُمْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ رَغْبَةً، عمل کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم سب میں بزرگ اور عظمت والا وہ شخص ہے کہ جو تم سب میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آخرت کے اعتبار سے زیادہ رغبت رکھتا ہے وہی زیادہ عظیم ہے، جو جتنی رغبت رکھتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ خداوند کریم نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم فلاں کام کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا، تم فلاں کام کرو گے میں تمہیں حور دوں گا، تم فلاں کام کرو گے میں جنت میں تمہیں باغ دوں گا، مثال کے طور پر میں جو ہے وہ جنت کی نعمات تمہیں دوں گا۔ تو جو اللہ کے پاس ہے، ہم بسا اوقات ہم یہ سنتے ہیں آیتیں، لیکن بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی ہے صرف، ہمیں جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے بولا جاتا ہے نا کہ تم نے یہ ہوم ورک کر لیا تو تمہیں یہ ملے گا، وہ بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مما کبھی بھی دینے والی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات نعوذ باللہ ہم بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کہہ تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، جنت تو دوزخ کس نے دیکھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے اس میں جو سب سے زیادہ چاہت رکھتا ہے وہی تم میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ وَإِنَّ أَنْجَاكُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْيَةً لِلَّهِ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے۔ خشیت کا مطلب کیا ہے؟ خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک مرتبہ آپ ڈر جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی سانپ آ جائے، یہاں پہ کوئی بلی آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو اس سے خوف ہے۔ لیکن یہاں پر مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی آئے، مثال کے طور پر زمانے کے امام تشریف لائے ہیں یہاں پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انشاءاللہ ہم سب وہ دن دیکھیں کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام کے حضور بیٹھ کر درس حاصل کریں۔ تو جیسے اب مثال کے طور پر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہم جیسا گناہگار بندہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو زمانے کے امام آئیں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ جو احترام ہے وہ کس وجہ سے؟ خشیت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو کہا کہ جو اللہ کو اللہ کا پاس رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے، اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کوئی ڈرونی چیز ہے، اس کا مثال کے طور پر چہرہ بہت ڈرونا ہے، کہا کہ اس کے احترام کی وجہ سے، خدا کی عظمت کی وجہ سے جو خدا سے ڈرے وہ تم میں سب سے زیادہ عذاب خدا سے بچنے والا ہے، نجات پانے والا ہے۔ وَإِنَّ أَقْرَبَكُم مِّنَ اللَّهِ أَوْسَعَكُمْ خَلْقًا، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق پر وسعت دیتا ہے نعمتوں کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کو دبوچ کے نہیں رکھ لیتا اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے اس نعمت سے۔ وَإِنَّ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْعَاكُمْ عَلَىٰ عَيَالِهِ، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بات شاید میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر میری دنیا خراب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت ٹھیک ہے۔ آخرت بھی اسی وقت صحیح ہوگی جب دنیا صحیح ہوگی، جب آپ کے خدا نخواستہ آپ کے بچے آپ کے قابل ہوں گے، وہ کسی کے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہیں ہوں گے، تبھی ان کی دنیا کیا ہوگی، ان کی آخرت کیا ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ راضی شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہے، یعنی کس طریقے سے ان کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے، ان کو پڑھائی لکھائی، ان کے اخراجات برداشت کرنے والا ہے، کس لیے؟ تاکہ ان کی آخرت
اچھی ہو، یعنی دنیا بما ہوا دنیا نہ اس کی نگاہ میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَلَى اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے لائق ترین مکرم ترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ المؤمن من دعائہ علی ثلاث، مومن اپنی دعا میں تین چیزوں میں سے ایک چیز کو پا لیتا ہے۔ اما ان یدخر لہ، یا تو اس کی دعا اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے آخرت کے لیے، یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کی دعا پوری نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو وہ دوں گا کہ جب وہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو کہا یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے گا اس کی دعا کو، وَإِمَّا أَن يُعَجَّلَ لَهُ، یا پھر دنیا میں ہی اس کی دعا پوری ہو جائے گی، وَإِمَّا أَن يُدْفَعَ عَنْهُ بَلَاءً يُرِيدُ أَن يُصِيبَهُ، یا پھر خداوند کریم اس کی دعا کے عوض ایک ایسی بلا سے اس کو دور کر دے گا جو اس تک پہنچنے والی تھی، کوئی مصیبت اس تک پہنچنے والی تھی، اس دعا کے عوض خداوند کریم اس مصیبت سے اس بندے کو بچا لے گا۔ ثلاث منجیات للمؤمن، تین چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں۔ کف لسانہ عن الناس واغتیابہم، اپنی زبان کو لوگوں سے باز رکھے، بند رکھے، واغتیابہم، ان کی غیبت کرنے سے پرہیز رہے۔ جیسے کہ میں نے شاید کسی درس میں کہا تھا کہ روایت میں ایک پورا باب ہے، کس چیز کا باب ہے؟ ترک ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کا ترک کرنا، یعنی ایک وہ کام کہ جس سے آپ کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خواہ اس کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں۔ کہ مثال کے طور پر اپنی سہیلی کے مطابق اس کی ساس تو اس کو نکلنے نہیں دیتی ہے، اس کا شوہر تو مثال کے طور پر یہ کرتا ہے، اس نے تو یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ایسی رہتی ہے، وہ یعنی اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ جیسی بھی رہتی ہے، اس کی ساس جو بھی کرتی ہے اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ترک ما لا یعنی، ایسی چیز کو ترک کرنا جس سے آپ کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تو کف لسان، اپنی زبان کو بند کر کے رکھنا لوگوں سے، وَإِشْغَالُهُ نَفْسَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ لِآخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ، اور اپنے آپ کو مشغول رکھنا اس چیز میں جو اس کی دنیا اور اس کی آخرت میں اس کو فائدہ دے، یعنی زبان کو بند رکھے اور اس چیز میں مشغول رہے کہ جو یا تو دنیاوی اس کو فائدہ ہو یا اس کو اخروی فائدہ ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ طول البقاء علی خطیئتہ، اپنے گناہوں پر جو ہے وہ کثرت سے گریہ کرے۔ یہ تین چیزیں مومن کے لیے نجات کا باعث ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ائمہ اطہار کی سیرت پر، ان کے اقوال پر، بالخصوص مجھے جو کہ میں بولنے والا ہوں، ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو امام زین العابدین کے ساتھ محشور فرما۔ چوتھے امام کی شفاعت ہر مرحلے پر، موت کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھائے جانے کے وقت، محشر میں، پل صراط پر، جنت میں، ہر موقع پر چوتھے امام کی شفاعت کو ہمارے شامل حال قرار دے۔ چوتھے امام کے صدقے میں اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔